الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود واللسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ وصحبہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تصدق الرجل بنیت المیت فامر اللہ جبریل ان یحملہ الى قبرہ ومعہ الف ملک وکل ملک فی یدہ طبق نور صدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ وعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع احباب بالخصوص ذی قدر و ذی احترام حضرات علماء کرام اور آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل میں تشریف فرما جملہ مہمانان گرامی قدر آپ حضرات کی علم ہے کہ آج کی یہ پاکیزہ محفل بسلسلہ ایصال ثواب برموقع برسی عزیز القدر محمد ادریس صاحب انعقاد پذیر ہے آپ کے والد گرامی محترم عبدالرشید صاحب نے اپنے رفقا کے ہمراہ مجھے حکم ارشاد فرمایا اس حکم کی تعمیل کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی اپنے وقت مقررہ میں کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مجھ سے قبل حضرت خطیب صاحب آپ کے ذوق کو عروج عطا کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی علم و عمل کے اندر مزید برکت نصیب فرمائے بہت سارے احباب شاید پہلی دفعہ مجھے ان کے حسین چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے بھی شاید کبھی میری گفتگو سن چکے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی دیر تک بھی محفل میں بیٹھے رہیں آپ محفل میں ہی بیٹھے رہیں اس کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تقریر کر کے اگر پانی پیوں تو آپ کبھی حق بنتا ہے کہ آپ تقریر سن کر پانی پئیں تو اگر میں بالکل سکون کے ساتھ بیٹھا رہوں اور بول رہا ہوں تو میری پانی والوں سے گزارش ہوگی تھوڑی دیر آپ بھی تشریف فرما ہو جائیں اس لیے کہ
تقریر رسمن اگر کرنی ہو یا کوئی رٹی رٹائی بات آپ کو سنانی ہو تو پھر تو جیسے چلتا ہے چلتا رہے، لیکن یہ دین کا معاملہ جب ہو تو کسی نے کہا تھا جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا ہوتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ اس لیے جتنی دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے، توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ حاصل ہوگا، اور ہر کلمہ خیر جو آپ کی زبان سے نکلے گا، میری زبان سے نکلے گا، یا یہ میرے جو ہم سفر ساتھی ہیں ان کی زبان سے نکلے گا، تو ہر کلمہ خیر کے بدلے اللہ ہمارے اس بھائی کے درجوں میں بلندی عطا فرمائے گا۔ ہر کلمہ خیر کے بدلے اللہ اس کے درجوں میں بلندی عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا مقصود ہی یہی ہے، ہمارا مقصود ہی یہی ہے، نہ کسی کو دکھانا مقصود ہے، نہ سنانا مقصود ہے، نہ کسی کو تڑپانا مقصود ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم جمع ہو کر اس رب لم یزل کی بارگاہ میں یہ التجا کریں، میرے مالک وہ جوانی میں گیا ہے، وہ جوانی میں گیا ہے، اس عمر کے حصے میں وہ گیا ہے کہ جس میں والدین کو بڑا مان ہوتا ہے اپنی اولادوں پر، بڑا ناز ہوتا ہے اپنی اولادوں پر۔ مالک اس جہان سے بہتر جہان اسے وہاں عطا فرما۔ احباب گرامی قدر توجہ فرمائیے گا، رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ایک خطاب کیا ہے۔ ایک خطاب وہ ہے جو جمعہ میں خطیب صاحب کرتے ہیں، ایک خطاب وہ ہے جو مقرر بلایا جاتا ہے وہ کرتا ہے، ایک خطاب وہ ہے کہ جو کوئی علامہ شیخ الحدیث یا مفتی کرتا ہے، اور ایک خطاب وہ ہے کہ جو اللہ نے سونے محمد کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو فرمایا ہے۔ خطاب کا مطلب ہے نا، مخاطب کر رہا ہے، رب کچھ کہہ رہا ہے، وہ میرے محبوب کی جناب میں بیٹھنے والا صداقت کا تاجدار ہو، یا وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر وقت معیت میں رہنے والا تاجدار حلتا ہو، وہ محبوب کے مبارک زانوں پر بیٹھ کر سید ہونے کا خطاب پانے والا میرا امام حسن ہو، یا نوک نیزہ پہ چڑھ کر قرآن سنانے والا امام حسین ہو، وہ بغداد کی گلیوں میں دین پہ پیرا دینے والا عبدالقادر جیلانی ہو، یا جیل کے اندر رہ کر صدائے حق کو بلند کرنے والا میرا امام اعظم ابو حنیفہ ہو، وہ بریلی کی گلیوں میں مصطفیٰ کریم کے ذکر کے ہوکے دینے والا امام احمد رضا ہو، یا گولڑے میں بیٹھ کر آنسو بہانے والا میرا مہر علی شاہ ہو، وہ لاہور کی سرزمین پر رہنے والا داتا علی حجویری ہو، یا مسجد رحمت للعالمین میں سونے والا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہو، وہ اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے رب اسے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ یہ خطاب پہلے امتی سے لے کر آخر تک ہر امت والے کو ہے۔ کبھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آتا ہے، بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آتا ہے، قرآن جب کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، تو کائنات کی ساری سچائیاں ایک طرف اور میرے محبوب کے قلب نازنی پہ اترنے والا قرآن ایک طرف۔ قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، لیکن جب میں اپنا اور آپ کا عموماً معاشرے کا کردار دیکھتا ہوں تو مجھے معاشرے کا کردار قرآن کے پیغام کے مطابق نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جس معاشرے میں بھائی کے گلا کاٹنے کے درپے ہو، پڑوسی سے آر رکھ رہا ہو، چند گز زمین کے ٹکڑے کے لیے
خاندان کے خاندان اجڑ جائیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں کہوں گا کہ جس معاشرے میں لوگ نمازوں میں لوگوں کے لیے برا سوچتے ہوں، انہیں کبھی کہا جا سکتا ہے بکنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو؟ ہر بندے کا جواب یہی ہوگا نہیں۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں بحیثیت قوم، کسی فرد واحد کی بات نہیں، بحیثیت قوم ہمیں یہ کہا جا سکتا ہے تم بہتر ہو، ہر بندہ یہ کہے گا نہیں۔ جھوٹ، فراڈ، دغا، حسد، کینہ، بغض، دشمنی، عداوت، منافرت، ہر چیز ہمارے اندر ہے۔ دو باتیں آ گئی، معاشرے کو دیکھو تو لگتا ہے بگڑا ہے، رب کے قرآن کو دیکھو تو وہ کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تو میرے جیسے کم پڑھے لکھے بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اللہ جی ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں کہا جائے کنتم خیر امہ۔ تو اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر، وہ فرماتے ہیں رب نے جو کہا نا کنتم خیر امہ، تو یہ تمہارا مال دیکھ کر نہیں کہا ہے، یہ تمہارا جمال دیکھ کر نہیں کہا ہے۔ جو تمہیں کہا ہے کنتم خیر امہ، اس لیے نہیں کہ تم نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم روزے زیادہ رکھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم حج زیادہ کرتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہو۔ کنتم خیر امت، نہ تمہارا مال دیکھ کر کہا ہے، نہ تمہارا جمال دیکھ کر کہا ہے۔ تمہیں اگر کنتم خیر امہ کا لقب ملا ہے تو اعمال کی وجہ سے نہیں، وہ تو محمد عربی کی نسبت کے کمال کی وجہ سے ملا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ کبھی غور تو کریں۔ آپ کے اس گاؤں میں پہلی دفعہ حاضر ہو رہا ہوں اور بڑی مشکل سے حاضر ہو رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا راستہ شاید اتنا دشوار گزار ہوگا، لیکن یہ جو ساتھ والا گاؤں ہے مجھے یاد پڑتا ہے، وہاں ایک دفعہ میں آیا ہوں، میرے خیال سے ایصال ثواب کے حوالہ سے کوئی محفل تھی، مسکین صاحب کو ہیں ان کے ہاں کوئی محفل تھی، وہاں میں آیا تھا، مجھے یاد ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں آج اس گاؤں کے اندر پارٹی کسی بندے کو سلیکٹ کر لے، سارے لوگ کہتے ہیں یار بڑا بندہ ہے یار، اس کو پارٹی نے سلیکٹ کیا ہے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، ہمارا تو سب کو سلام ہے بھائی، اس لیے کہ جس دور میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اب تو ہر پارٹی کو ہم یہی کہتے ہیں بھائی آپ اپنے تائیں ٹھیک ہوں گے لیکن ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتے، اس لیے کہ ہم پچھلے 12-15 سال اگر دیکھیں نا تو ہمیں دین کے حوالہ سے مخلص کوئی بھی نظر نہیں آیا ہے، اور ہمارا معیار یہی ہے، سڑک کے لیے ہم کسی سے نہیں کہتے، گلی ہم نے پکی کروانی نہیں ہے، وہ کچی بھی ہوئی تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکثر لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں بھئی یار آپ لوگ کیسے گزارا کریں گے، تو میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری نسبت ان سے ہے جنہوں نے ایک کھجور کھا کے 2 دن گزارے ہوئے ہیں، اس لیے فاقوں کا ڈراوا کسی اور کو دینا مولویوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھیں گے اگر بھوکے بھی ہیں نا تو ہمارے پاس اتنا تو جواز ہوگا، ہاں بھائی آج زہرا کے بابا کی سنت ادا ہو رہی ہے، آج بدری صحابہ کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں اگر کسی کا انتخاب پارٹی کر لے، بھئی فلاں بندے نے فلاں پارٹی نے اسے اپنا کینڈیڈیٹ منتخب کر دیا، کسی بھی پارٹی نے، میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ محفل پاکیزہ ہے اور پاکیزہ جگہ پر نجس چیزوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے، نجس چیزوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ میں اتنا کہہ رہا ہوں پارٹی جسے منتخب کرے، سارے کہتے ہیں یار بڑے مقام والا ہے، میرے بھائی ادریس کے ایصال ثواب کے حوالہ سے محفل میں آنے والوں کبھی غور کیا ہے تجھے اور مجھے کس نے منتخب کیا ہے؟ حضرت کہہ رہے تھے نا کلمہ سب سے پہلا کلام جو ہے وہ اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤ، کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم ایویں ہی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم بھی مسلمان ہیں، اولادیں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، اوپر تک ایویں ہی مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ کہیں گے نا ہاں جی ایسے ہی ہے، بابا جی نے کلمہ پڑھا تھا، دادا جی نے پڑھا تھا، پردادا نے پڑھا تھا اس لیے مسلمان ہیں، تو اپنے علم کے اندر اضافہ کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ ایسے ہی میں تمہارے حصے میں آیا ہوں،
اور نہ ایسے ہی تم میرے حصے میں آئے ہو۔ رب جب بانٹ رہا تھا نا تو بانٹتے ہوئے اللہ نے نبیوں میں سے مجھے تمہارے حصے میں رکھا ہے اور امتوں میں سے چن کر تمہیں میرے حصے میں رکھا ہوا ہے۔ تمہیں میرے حصے میں رکھا ہے، یہی تو وجہ ہے۔ انا حظکم من الانبیاء، حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میاں صاحب کے شعر حضرت نے آپ کو سنائے ہیں۔ میاں صاحب کے شعر نہ سن کر سبحان اللہ ضرور کہا کرو، درد والے شعر ہیں، لیکن اتنا کہوں گا ان سے کسی نے کہا نا یہ جو آپ اپنا نام لیتے ہیں محمد بخشا، محمد بخشا آپ کا نام تھا نا، تو آپ جو یہ نام لیتے ہیں تو اکثر دیکھا ہے لوگ آپ کے نام پہ بھی انگوٹھے چومنے لگتے ہیں۔ تو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چورے، اور جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو رے، او محمد ہو رے۔ تو میں اگر میاں صاحب کا شعر پڑھا جائے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اگر زہرا کے بابا کا کلام پڑھا جائے تو سبحان اللہ۔ انا حظکم من الانبیاء، میری طرف نہ دیکھیے، اس توجہ ذرا اس زبان کی طرف کیجئے کہ جس کو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کا لقب ملا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھنے والے کوئی معمولی نہیں ہیں، ان میں صداقت کا تاجدار بھی ہے، ان میں عدالت کا علمبردار بھی ہے، ان میں حیا کا پہرے دار بھی ہے، اس میں مولا علی المرتضیٰ کی ذات بھی ہے، اس میں سعد و سعید بھی ہیں، اس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، اس میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، اس میں سامنے بیٹھنے والے حسن اور حسین بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے اصحابی کلہم عدولون کا جھومر ماتھے پہ لے کر بیٹھے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے میرے نبی نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، وانتم حظی من الامم، اور جب رب امتیں بانٹ رہا تھا تو امتوں میں سے اللہ نے تمہیں میرے حصے میں رکھا ہوا ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں حضور کے امتی بن گئے، رب نے پہلے چنا، کانے والے بھی سارے حضور دے امتی، سبحان اللہ، کانے والے بھی سارے حضور کے امتی، چوکر والے بھی، چونترا والے بھی، ہدوال والے بھی، پنجاب والے بھی، سندھ والے بھی، پاکستان والے بھی، عراق والے بھی، افغانستان والے بھی، جس کے نصیب میں تھا، جس کا انتخاب ہوا، لوگ لاکھ جاتے رہے، کروڑ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جیسے آتے رہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، نہ یہودی مٹا سکتا ہے، نہ عیسائی مٹا سکتا ہے، نہ قادیانی مٹا سکتا ہے، جس پہ مور اللہ نے لگائی ہے کہ ہم نے اس کو سونے محمد کا غلام بنایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے پاکستان کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، میں نے کہا تیری روٹی کو خطرہ ہوگا، پاکستان کو خطرہ نہیں، اس لیے کہ یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ محمد عربی کے غلاموں کا ملک پاکستان ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا، آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی چلو یہ تو ہے، چلو ہمیں چن کر اللہ نے نبی کا امتی بنا دیا، تو کس لیے بنایا ہے؟ کوئی اس کا ہمیں صلہ بھی تو میں نا، ہم تمام پرست لوگ ہیں۔ سچی بات یہ ہے، بہن باقی گلنا تو چھوڑو، دنیا میں مہنگائی تو ہے ہی ہے۔ کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا وہ استاد جی ہون تو مرمان دے پروگرام بھی اوکھے ہو گئے، تو میں نے کہا کیوں خیر ہو؟ کاٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک مولوی صاحب ہے، ہم نے اس سے ٹائم مانگا تو 80,000 روپیہ منگدا پیا، اور میں نے کہا اس نے بھی تو گھر چلانا ہے نا بھائی جے اگر کسی گلوکار کا ریٹ بڑھ سکتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی کے ساتھ مختص کر دیا ہے نا۔ بھئی آپ نے جب میلہ لگانا ہے تو پھر ایسے اداکاروں کو بلائیں گے تو اسی طرح سے ہوگا، اسی طرح سے ہوگا۔ عرض یہ کر رہا ہوں ہم تمام پرست لوگ ہیں، لالچ ہمارے اندر آ گیا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کون اٹھ کے آ رہا ہے یہ کتنے ڈالے گا، کون اٹھ کے آ رہا ہے یہ کتنے ڈالے گا، لیکن یاد رکھنا پھر وہ بات صرف ادھر تک رہتی ہے، ادھر نہیں جاتی، اور جب اس کی طرف نظر نہ رہے نا، مالک دیتا ان سے زیادہ ہے، مالک دیتا ان سے زیادہ ہے، لیکن تیری زبان سے نکلے گی سر نہیں بھی ہے، تال نہیں بھی ہے، شیر نہیں بھی ہے، پروگرام ختم ہو جائے تو ایک ایک بندے سے پوچھ لینا، اللہ اس کے دل پر اس بات کو نقش کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر اس بات کو نقش کر دیتا ہے۔ ہم تمام پرست لوگ ہیں، بھائی ہم حضور کے امتی ہیں تو ہمیں کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے ہمیں؟ تو محدث دکن
بڑا عظیم نام ہے، علماء جانتے ہیں. آپ نے کتاب لکھی ہے معراج نامہ، اس میں فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں جب حضور اللہ کی قربت میں پہنچے نا، کب؟ معراج کی رات. معراج کی رات جب رب کی قربت میں پہنچے تو اللہ نے پوچھا میرے محبوبہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے سب سے آخر میں رکھا ہے؟ اب سبحان اللہ فرما دیجئے ذرا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے سب سے آخر میں رکھا ہے؟ میرے محبوب نے عرض کی میرے مالک میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. کہ محبوبہ میں نے تیری امت کو سب سے آخر میں رکھا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں شاید آپ کو جملے سمجھ آ جائیں. یار میں اور آپ ہم اگر اپنی حیثیت دیکھیں نا اعمال کے اعتبار سے، ہماری حیثیت اتنی ہے ہمیں کوئی شاید سلام بھی نہ کرے، لیکن نسبت پیغمبر کا کمال یہ ہے رب پوچھ رہا ہے تیرے امتی اس بات پہ ناراض تو نہیں ہے کہ آخر میں آئے ہیں؟ آخر میں آئے ہیں اس بات پہ ناراض تو نہیں ہے؟ تیرے پیسے پہنچ گئے؟ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے ان کو آخر میں رکھا ہے. کہا مالک وہ بھی راضی ہیں. کہا محبوبہ تو جانتا ہے میں نے ان کو آخر میں کیوں رکھا؟ بات آپ کے لیے نئی ہوگی لیکن انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. کیا محبوب پتہ ہے میں نے ان کو سب سے آخر میں کس لیے رکھا؟ اب ادب کا تقاضا یہی تھا. کہا مالک تیریاں تو جانے، تقاضا یہی تھا ادب کا. مالک تو جانتا ہے. کہا محبوبہ میں چاہتا تو انہیں آدم سے بھی پہلے رکھ سکتا تھا، چاہتا تو امت نوح سے بھی پہلے رکھ سکتا تھا، چاہتا تو میں انہیں ابراہیم و اسماعیل کی امت سے پہلے رکھ سکتا تھا. آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ محبوبہ باقی جتنی امتیں ہوں گی نیک کریں گے یا بد کریں گے بعد میں آنے والوں کو پتہ ہوگا. فلاں امت نے یہ کیا تھا یہ عذاب ملا تھا، فلاں امت نے یہ کیا تھا یہ سزا ملی تھی، فلاں امت نے یہ کیا تھا اس پر یہ جزا ملی تھی. محبوبہ ساری امتیں حضرت نوح سے لے کر جناب آدم تک، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ساری امتیں جب گزر چکیں گی آخر میں تیری امت کو اس لیے رکھا ہے کہ باقی امتوں کا پردہ اٹھتا رہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا. لیکن جب تیری امت آئے گی وہ اگر گناہ بھی کریں گے نا تو یا انہیں پتا ہوگا یا تجھے پتا ہوگا. جب تو اپنی امت کے گناہ دیکھے گا ہاتھ اٹھائے گا بس تجھے اور مجھے پتا ہوگا، اور تیرے صدقے میں تیری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کروں گا. تیری امت کے سارے گناہوں کو معاف. اسی لیے حضرت نوح کی امت کیا کرتی رہی؟ آج قرآن کے حافظ سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا. نوح کی امت یہ کرتی رہی. ابراہیم کی امت نے کیا کیا بتائیں گے. حضرت موسیٰ کی امت نے کیا کیا بتائیں گے. لیکن چونکہ ہمارا نبی بھی آخری، ہمارا قرآن بھی آخری، ہمارا دین بھی آخری، اور ہم امت بھی آخری، ہمارے بعد کسی نے نہیں آنا. پہلوں کو نہیں پتا، ہاں ان کو کیا پتا ہے؟ ان کو پتا یہ ہے. امام قرطبی صاحب تفسیر قرطبی مقدمہ اٹھا کر دیکھیے، ان کو یہ پتا ہے ایک امت آئے گی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ قبول ضرور کرے گا، صدقہ دیں گے خود کھا جائیں گے، اللہ اجر عطا فرمائے گا، کتاب ان کی ہوگی سینوں میں محفوظ کر لیں گے. ایک امت آئے گی ایسی امت ہوگی نیکی کریں گے نہیں صرف ارادہ کریں گے، اللہ ارادے پر بھی انہیں اجر عطا فرمائے گا. اور یہ کہنے والا پڑھنے والا کوئی اور نہیں ہے، حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. اور علماء سے پوچھئے پڑھنے کے بعد جب پڑھتے ہیں اناجیلہم فی صدورہم، کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، تختی سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں، تختی پہ تورات لکھی ہے سائیڈ پہ رکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 9 دفعہ دعا مانگی ہے
مالک یہ امت مجھے دے دے، مالک یہ امت مجھے دے دے، ہر دفعہ جواب یہی ملا، یہ امت تیرے لیے نہیں، یہ امت ہم نے سونے محمد کو عطا فرما دی ہے۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی اگر امت مجھے نہیں دیتا نا تو اتنا کر مجھے اس نبی کی امت میں ہی شامل کر دے، مجھے اس نبی کی امت میں شامل کر دے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف، اب توجہ سے سنیے گا، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کو حکم دیتے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ یاد رکھیے گا بھلائی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بھلائی صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بھلائی صرف مسجد بنا دینے کا نام نہیں ہے۔ میں اور آپ جس دین سے جڑے ہیں، جس مذہب سے جڑے ہیں، جس نبی سے وابستہ ہیں، اس نبی نے تو حشرات الارض کی جان کی بھی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ حشرات الارض کی، حشرات الارض مطلب یہ چونٹی ہے نا، پسو ہے، کھٹمل ہے، اس کے لیے بھی میرے نبی نے فرمایا گالی دے کر ان کو نہ مارنا، اس لیے کہ کچھ بھی ہے مخلوق تو یہ اللہ کی ہے نا، مخلوق تو یہ اللہ کی ہے۔ آج انسان کا خون ریزہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اتنی غفلت کا شکار معاشرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن یاد رکھ انسان کا خون تو اتنا قیمتی ہے۔ آج 10 لاکھ لگا کے بندہ دوڑا ہوتا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ کعبے کو دیکھنے جا رہا ہوں، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علماء سے پوچھئے، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر میرے نبی نے کہا کہ اے رب کے گھر کعبہ، مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کا تو گھر ہے، تجھ سے تو میرے ایک عام امتی کی حرمت زیادہ ہے، مومن امتی جو ہے اس کی حرمت زیادہ ہے تجھ سے۔ چے جائے انسان کی بات، اگر جانور پہ بھی ظلم ہونا تو عرشوں کا خالق جو ہے وہ اس ظلم کے بدلے میں بھی لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز نے جو آپ کے مقالات ہیں اس میں لکھا ہے، حضرت ذوالقرنین کا دور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دور کے نبی تھے نا ان کی طرف وحی فرمائی، بڑی توجہ سے سنیے گا، وحی فرمائی کہ اے اللہ کے نبی آپ اس گاؤں سے نکل جائیں، اس گاؤں سے آپ نکل جائیں، اور نکلنے سے پہلے وہ جو فلاں بندہ ہے نا نماز پڑھنے والا عابد عبادت گزار، اس سے کہو اپنا گھر چھوڑ دے، اور وہ جو فلاں گویہ ہے نا گلوکار ہے، گانے گانے والی عورت ہے، اس کے گھر میں چلا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے مالک تیری ہر کام میں حکمت ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ آپ کے نکلنے کی دیر ہے، اس بستی پر آگ کا عذاب آنے والا ہے، آگ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور جا کر وہ جو عابد تھا نا عبادت گزار، اس سے کہا رب کا حکم یہ ہے وہ جو فلاں گلوکارہ ہے نا گانے والی، اس کے گھر میں تو چلا جا، میں بستی چھوڑ کے جا رہا ہوں، عذاب آ رہا ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تو بستی سے نکل گئے، اس عابد نے بھی مصلح اٹھایا، اور مصلح اٹھا کرنا اس گانے والی، تہذیب کا لفظ یہی ہے، گانے والی کے گھر پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو اس نے کہا کون ہے؟ تو کہا میں فلاں۔ کہا حضرت آپ یہاں؟ کہا بس میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے حکم یہی ہے کچھ دن میں نے یہاں رکنا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اس کو یہ کوئی عزت والی جگہ نہیں ہے، اور آپ کا مشرق میں ایک مقام ہے، آپ یہاں تو ہر گھنٹے بعد بندہ بدلی ہوتا ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہ بس مجھے حکم یہی ہے، میں تیرے کام میں مداخلت نہیں کروں گا، میں بس مصلح بچھا کے گھر کے کونے میں پڑا رہوں گا، مجھے حکم یہی ہے، میں نے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ اب جب عابد آگے ہے نا تو اس دروازے پر تو اور کوئی جائے نہیں، آگے بابا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں جائے۔
اس نے دروازہ بند کر دیا. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے نا تو اللہ کے نبی نے واپسی آ کے اس دروازے پہ دستک دی, کہا دروازہ کھولو. جب دروازہ کھلا پورے کا پورا گاؤں اجڑ چکا تھا, راک کا ڈھیر بن چکا تھا, آگ کا عذاب آیا, ہر چیز کو جلا کے رکھ دیا. بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں کہ اس اللہ کے نبی نے کہا مالک تیری حکمتیں وراء الورا ہیں, لیکن سمجھ نہیں آئی ہے, سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کہا بستی سے باہر نکل جا, اس عابد کو کہا کہ اس گانے والی کے گھر پہ چلا جا تو بچ جائے گا, اور باقی سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آخر وجہ کیا ہے؟ آواز آئی میرے نبی ایک دن ایک کتا اس بستی میں داخل ہوا تھا. غور سے سننا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایک کتا اس بستی میں داخل ہوا اور اس کتے کو خارش کی بیماری تھی. اس بستی والوں نے مار مار کے اس کتے کی ٹانگیں توڑ دی, وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا. میں کتے کی بات کر رہا ہوں, انسان کی نہیں. ٹانگیں توڑ دی اس کی, وہ چلنے کے قابل نہیں رہا. ایک گلی میں اس کو پھینک کر چل دیے یہ سارے کے سارے. یہ جو گانے والی ہے یہ اوپر سے آئی, اس نے دیکھا وہ کتا پڑا ہوا ہے اور چلنے کے قابل بھی نہیں ہے, تو اس نے یہ کہہ کر اس کتے کو اٹھایا. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتا ہے, یہ نہیں دیکھتے مخلوق کس کی ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے اور خارش زدہ ہے, یہ نہیں دیکھتے مخلوق کس کی ہے. کم از کم اتنا تو سوچ لیں جس کو میں مارنے لگا ہوں آخر یہ بھی کسی قدرت کا شاہکار ہوگا. بس یہ بات کہہ کر اس نے وہاں سے اس کتے کو اٹھایا اور گھر لے کر آئی, اس کو خوراک کھلاتی رہی, مرہم پٹی کی. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا. کہ اس وقت ہم نے اپنے ارادے میں اس بات کو شامل کر لیا تھا. اس پوری بستی میں جب پوری بستی مارنے والے سارے نہیں تھے, مارا چند ایک نے تھا, لیکن باقی تماشا دیکھنے والے تھے. باقی تماشا دیکھنے والے تھے, مارا تو چند ایک نے تھا. کہا اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا, ایک میرا نبی باقی رہے گا, ایک وہ عابد باقی رہے گا جو انہیں کہہ رہا تھا کہ اس پہ ظلم نہ کرو, اور یا وہ بچے گی کہ جس نے ہماری مخلوق سمجھ کر اس کتے کی جان بچائی تھی. بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں یہ تو کتے کی بات ہے, کتے کی بات ہے یہ. اگر کتے پہ کوئی ظلم کرے تو وہ عرشوں کا مالک کتنا ناراض ہوتا ہے. تو انسان اور انسانوں میں سے مسلمان اور مسلمانوں میں سے پھر نبی کا سچا غلام. آپ توجہ تو فرمائیں نا ذرا. انسان اشرف المخلوقات اور انسانوں میں پھر مسلمان, اور پھر مسلمان بھی ایسا کہ جو حیا والا ہو, حیا والا ہو. میں اوورال ایک بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کلیئر کر دوں آپ کے سامنے, اس سے مخاطب فرد واحد نہیں ہے, فرد واحد مخاطب نہیں, قطعاً کوئی اس کو اس طرف نہ لے کر جائے. لیکن جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں نا, آج اس معاشرے میں یہ ناسور بڑھتا جا رہا ہے. اس معاشرے میں آج یہ ناسور بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. ہمارے ہاں قتل و غارت گری عروج پر ہے. یاد رکھنا اگر جانور کے اوپر کوئی ظلم کرے, اور صرف ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار ہی دیا, یاد رکھنا صرف یہ نہیں ہے کسی کو مار دو یہ ظلم ہے, ہاں یہ بھی ظلم عظیم ہے. لیکن اگر اللہ نے تجھے حسن دیا ہے نا, تو جو کم حسن والا اس کے اوپر طنز کرنا یہ بھی ظلم ہے. کوئی اگر تو امیر ہے اور کوئی غریب ہے, غریب کو تانا دینا یہ بھی ظلم ہے. تیرے پاس جائیداد پراپرٹی زیادہ ہے, کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس گھر کی جگہ بھی نہیں, اسے حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی ظلم ہے. اور تلک الایام نداولھا بین الناس, اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے, دنوں کو پھیرتا ہے, ایسے پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہو سکتا ہے بندہ یہ سوچ رہا ہو مجھے عروج ہی عروج ہے,
مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا، عید کا دن ہے، بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، محل میں بیٹھا ہوا ہے، نیا نیا محل بنوایا ہے، اور یہ میں اور آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک بڑی مشہور بات ہے، دیگری درجے جڑا بندہ ہونا نا اس دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا دیگری درجے بندہ ہے، مطلب یہ ہے جو نیا نیا امیر ہوا ہونا تو اس میں ذرا نخرہ آ جاتا ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے بندے کے پاس پیسہ ہو تو چاپلوس تو مفت میں مل جاتے ہیں، تو بادشاہ کو چمچے مل گئے، عید کا دن تھا، بڑا خوبصورت محل اس نے بنایا ہے، تو اس کا ایک خادم جو درباری تھا وہ کہنے لگا بادشاہ محل تو نے بہت اچھا بنایا ہے، لیکن یہ تیرے محل کے دروازے کے ساتھ میں ایک بڑھیا نے چھوٹی سی کٹھیا لگائی ہوئی ہے، وہ بڑی معیوب لگتی ہے، بادشاہ وہ بڑی معیوب لگتی ہے، ایسے ہے کہ جیسے ململ کے اوپر ٹاٹ کا جو وہ ٹکڑا لگا ہوا ہو، بہت معیوب لگتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی بندی ہے اس کو رہنے دو، کہنے لگے بادشاہ دیکھو یہ بدنما لگتا ہے تو کوئی اس کا علاج کرو۔ بادشاہ نے کہا مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا ہے آپ لوگ کرو۔ اس بڑھیا کے پاس گئے، بڑھیا سے جا کر کہنے لگے بڑھیا ادھر بادشاہ کا محل ہے اور ادھر تو نے اپنی چھوٹی سی کٹھیا بنائی ہوئی ہے، ایسے کر یہ ہٹا دے یہاں سے۔ اس نے کہا جا کے بادشاہ سے کہنا اللہ تجھے اور زیادہ عروج دے، لیکن میں نے اپنی ساری عمر یہیں گزاری ہے، میں یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتی، ہاں چند دن ہیں جب میں مر جاؤں گی پھر جو تیرے من میں آئے کرنا۔ کبھی اس بات کی طرف بھی آپ توجہ دیا کریں، زبردستی زمین کسی سے لینا یہ مسجد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد کے لیے بھی کوئی بندہ کہے نا مسجد بنانی ہے ہم نے تو یہ جگہ ٹھیک ہے تو یہ جگہ یار آپ دے دو ہمیں، بس یہاں ہم نے مسجد بنانی ہے، جبران کسی سے مسجد کے لیے بھی۔ اور دلیل یہ ہے میرے نبی کے پاس یتیم بچے آئے تھے، انہوں نے کہا حضور ہماری زمین مسجد کے لیے لے لیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر پیسے لوگے تو لے لوں گا، اگر پیسے نہیں لوگے تو میں نہیں لوں گا۔ ساڑھے کو تیرے بندہ نہ آتے کہ نے بجا دینی ہے سن پاہمیں مسیطی دا کر کے یا کہ مسیطی اس دے دینی، سب سے پہلے مولوی صاحب پہنچیں گے اللہ بچیو ٹھیک اللہ سوان باؤں دیسی دے چاہ دیو مسیطی، ہاں سب سے پہلے مولوی صاحب پہنچیں گے۔ کیوں بھئی ہم نے چھوڑ دیا نا اپنا اصل جو رستہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے کہا نہیں اگر اور باقاعدہ یہ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا۔ پھر جب وہ بچے راضی ہو گئے کہ ہم نے پیسے ٹھیک ہے پیسے لے لیتے ہیں تو میرے حضور نے فرمایا عثمان ان کو پیسے دے دو۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان نے پیسے دی اور پھر اس مکان کو لے کے مسجد میں شامل کیا گیا۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی میں نہیں دینا چاہتی۔ وہ جو بادشاہ کے حواری تھے نا درباری تھے، انہوں نے کہا بڑھیا کون سا 24 گھنٹے یہاں بیٹھی ہوتی ہے، پرے نکلنے تو دو اس کو۔ بڑھیا دوسرے دن کہیں گئی نا، جب دوسرے دن کہیں گئی بڑھیا تو پیچھے انہوں نے ایسے کیا بھئی اس کی وہ جو کٹھیا تھی نا جھونپڑی چھوٹی سی، اس کے ٹکڑے کر دیے اٹھا کے پھینک دیا۔ بڑھیا واپس آئی نا تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے بادشاہ کے محل کی دیوار کے ساتھ جب نظر پڑی نا کہ وہاں پر تو بالکل کوئی کچرا بھی نہیں ہے، سارا کچھ اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا، تو کھڑے ہو کر نا وہیں پر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہنے لگی میں تو غافل ہو سکتی ہوں تو غافل نہیں ہے نا، میں کمزور ہوں تو کمزور نہیں ہے نا، میں بدلہ نہیں لے سکتی تو لے سکتا ہے نا، میں نے تو سارا کچھ تیرے سپرد کیا تھا، تجھے پتا ہے میں کمزور ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تو کمزور نہیں تو قوی ہے، تجھے یہ پتا ہے کہ میرے پاس علم اور شعور نہیں ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ تو سارے علوم کا جاننے والا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن تو عدل کر سکتا ہے نا۔ مولانا روم کہتے اس بڑھیا کے ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ زلزلہ آ گیا، جیسے بڑھیا کی کٹھیا جو تھی نا وہ نظر نہیں آ رہی تھی، چند لمحوں کے بعد بادشاہ کا پورا محل جو ہے وہ زمین میں دس چکا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولانا روم کہتے ہیں اس لیے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر یاد رکھیے گا ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے، مظلوم نہیں سوتا اور مظلوم کا رب بھی نہیں سوتا ہے۔
ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے، مظلوم نہیں سوتا اور مظلوم کا رب نہیں سوتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے خود فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ جب وہ اپنی زبان سے آہ نکالتا ہے نا تو اس کی آہ پھر اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتی ہے اس کی دعا جو اپنی زبان سے وہ نکالتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک پہلو تو آپ نے سنا، ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ بسا اوقات کو واقعہ اس طرح کا ہو جائے نا ہمارے معاشرے میں، کو بندے آپس میں دو ناراض ہو گئے، بڑی توجہ سے سننا، دو بندے آپس میں ناراض ہو گئے، اب تیسرا بندہ کو ہم جیسا کوئی مسکین لگ پڑا، یار یہ آپس میں ان کی کوئی صلح صفائی ہو جائے، تو جہاں پر ایک صلح صفائی کرانے والا ہوگا وہاں پر 10-20 ایسے ہوں گے جو کہیں بالکل نہیں، اور اپنا کو ہمارا بھی تو آخر کو نک ہے نا یار، کیسے کر لیں، ہم نہیں کر سکتے۔ بات آئی تھی میرے نبی کے سامنے، کسی پیر کا فیصلہ بعد میں، پنچایت سرپنچ کا فیصلہ بعد میں، مولانا کا فیصلہ بعد میں، علامہ کا فیصلہ بعد میں، سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ میرے حضور کے سامنے بات آئی، میرے حضور کے سامنے بات آئی، کوئی مسئلہ اس طرح کا تھا، بات آئی حضور کے سامنے، حضور نے جو فریق تھا نا دوسرا، حضور نے اسے فرمایا معاف کر دے، معاف کر دے تو، اس نے کہا جی میں معاف کروں گا حضور تو لوگ کیا کہیں گے، میری عزت کا کیا بنے گا۔ اس مقام پر میرے نبی نے فرمایا، اس مقام پر یہ کان آواز سنیں نہ سنیں، دل کے کانوں سے سننا۔ میرے بھائی ادریس کے ایصال ثواب کے حوالہ سے محفل میں آنے والوں، میں نے دونوں رخ آپ کو دکھانے ہیں، اس دل کے جو کان ہیں نا ان سے سننا۔ اس نے کہا حضور میں کر دوں گا لیکن میری عزت کا کیا بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا معاف تو کر دے، عزت کم ہو گئی نا تو قیامت والے دن آ کے محمد سے لے لینا، تیری عزت کا ضامن میں ہوں، گھٹ گئی نا اگر، خدا کی عزت کی قسم ہے، کوئی بڑے سے بڑا چودھری ہو، ملک ہو، راجہ ہو، اوان ہو، سید ہو، بڑے سے بڑا کوئی دنیا دار ہو، وہ کہے نا میں تیری عزت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اعتبار نہیں کریں گے، لیکن جب ضمانت محمد مصطفیٰ نے دی ہے، ہمارا تو سہارا ہی وہی ہے نا، ضمانت میرے نبی نے دی ہے، حضور نے فرمایا میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، اگر عزت کم ہو گئی قیامت والے دن آ کے مجھ سے لے لینا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، یہاں پر عزتیں کچھ نہیں، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، اصل تو مرحلہ وہاں پہ ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میرے نبی نے فرمایا آ جانا، میں محمد رب کی بارگاہ سے لے کر تمہیں تمہاری عزت واپس کر دوں گا۔ تو جب حضور کی زبان سے نکل گیا تو ہمارے لیے تو سہارا حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے، رب کعبہ کی قسم، نہ نمازیں نہ روزے نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، صرف حضور کی ذات ہے۔ اگر حضور کا سہارا نہ ہو، ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں بخشوا لے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں برگے منہ کالے۔ اور میں نے صرف ایسے نہیں کہا، یہی سہارا ہے جس نے دنیا میں بھی ہمیں بچایا ہے اور جو آخرت میں بھی ہمیں بچائے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے وقت کا بالکل احساس ہے، میں اختتام کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا دور مبارک ہے، سبحان اللہ فرمائیں گے ذرا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور مبارک ہے۔ نوح علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کتنی تبلیغ آپ نے فرمائی، 950 سال۔ دبے لفظوں میں کہوں، ان کی تبلیغ صرف ایک مسجد کے لیے نہیں تھی، وہ ان کی تبلیغ دعوت اللہ تھی۔ اس لیے نا بھائی یہ نہ ہو کہ بندہ اس کو لے کر بیٹھ جائے، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو مشن انبیاء تو ہمارے پاس ہے، میں بھی آپ کو یہ تبلیغ ہی کر رہا ہوں۔ تو 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے 70 بندوں نے کلمہ پڑھا، بعض میں آتا ہے 90 نے پڑھا، بعض میں کہا 80 نے پڑھا، 100 سے اوپر کسی مفسر نے نہیں لکھا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام اپنے کاشانہ پاک سے نکلے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، اپنے کاشانہ پاک سے نکلے۔ عموماً آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے نا
تو سامنے کونے پہ ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہوتی تھی، اس مائی کا گھر تھا اور وہ وہاں پر چرکا کاٹتی تھی، سوت بنتی تھی وہاں پر چرکا کاٹ کے. اور یہ مائی حضرت نوح کی امتی تھی. نوح علیہ السلام جب گزرتے، روزانہ کا معمول یہ تھا، گزرتے تو آپ سلام کہتے، اور وہ چونکہ کافی عمر کی تھی تو آپ کو کہتی بیٹا نوح وعلیکم السلام، آپ کو وعلیکم السلام کہتی. اس دن جب حضرت نوح علیہ السلام نکلے نا، تو جب آپ نے سلام دیا تو مائی نے سلام کا جواب دیا تو دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. مائی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا نوح بیٹا خیر ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا تو یہاں سے گزرتا ہے، آج تک میں نے تجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج رو رہا ہے. کاما تجھے پتہ ہے نا میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، قوم نہیں مانی، اب میں تنگ ہو گیا ہوں. میں جب بھی انہیں کہتا ہوں وہ جھوٹوں کا راستہ چھوڑو اور سچے رب کی طرف آؤ، تو یہ آگے سے مجھے کہتے ہیں جس عذاب کا ڈراوا دیتا وہ لے کر آ. ہم نہیں ڈرتے ہیں کسی عذاب سے. تو مائی آج میں جا رہا ہوں پھر اپنے رب سے شکایت کرنے، آج میں جا رہا ہوں، میں ان کے لیے دعائے ضرر کروں گا. ایصال ثواب کے حوالہ سے منعقدہ محفل میں آنے والوں بعض لوگ نا بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں بد دعا کرنے کے لیے. یاد رکھو جو نبی سے منسوب ہو وہ بد نہیں ہوتا، وہ بد نہیں ہوتا. اس لیے کہ نبی سے اگر جانور جڑ جائے تو وہ جانور قابل احترام ہو جاتا ہے، تو نبی کی زبان سے نکلنے والا لفظ بد کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں دعائے ضرر نقصان کی دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا مائی کہنے لگی آپ دعا کریں گے جب تو ان کے اوپر